وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، میں چونکہ آج کل دور تفسیر شروع ہے، 1-12 روز پڑھاتا ہوں، 3 گھنٹے صبح، 3 گھنٹے شام. عمر کا بھی تقاضا ہے. میرے خیال سے ہمارا سالانہ اجتماع تھا روحانی خانے وال شریف میں میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. میں گیا تھا تو انہوں نے ٹیلی فون کیا. نام ہی صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے، تو یہ رنگ ہر ایک پر غالب آ جاتا ہے. اب میں انکار نہ کر سکا کہ بھی ان دنوں میں تو پڑھائی دن میں پڑھاتے ہیں، رات کو تقریریں کریں تو مشکل ہے ہمارے لیے. تو ہم نے قرآن پاک بھی ختم کرنا ہے. دور دراز سے بڑی تعداد میں طلباء بھی تشریف لائے ہیں. یہ کوئی 41 سال ہو گیا الحمدللہ میں اپنے شیوخ کے طریقے پر پڑھاتا ہوں. یہاں کر بڑی خوشی ہوئی کہ میرے عظیم بھائی حضرت علامہ عبدالمجید ندیم صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالی، جو عالمی خطیب تھے، اللہ نے ایک ملکہ دیا تھا ان کو، ایک ترنم تھا، ایک انداز تھا. لاکھوں انسانوں کے دلوں کو انہوں نے شرک و بدعت سے پاک کر کے نور توحید سے منور فرمایا. ان کے صاحبزادے آج سن کر مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ. مولانا سید فیصل ندیم صاحب کہ حضرت کا وہ انداز ہے، ایسا پتہ لگتا تھا کہ اندر سے انہی کی روح بول رہی ہے. تو بہرحال وہ تھکاوٹ شکاوٹ تو نہیں ہوئی. ہمارے اور ساتھی اور مولانا حضرت ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ ان کی برکت سے بھی تو کوئی ایسا مخصوص نہیں ہوا. تو بہرحال یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے یا جن کے تعاون سے ان بچوں نے اللہ کا قرآن سینے میں محفوظ رکھا. مولانا کی محنت، میں نے ایک اور جگہ بھی گیا تھا تو کہتے یہ بھی میرا مدرسہ ہے. نہیں وہ کون سی جگہ تھی ہوگی، مسلم ٹاؤن میں. تو بہرحال یہ قبرستان تھا. تو اللہ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ تو پہنچیں گے قریب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ انہیں وہ مردوں کو بھی زندہ کر لیا ہے. تو الحمدللہ یہاں یہ ادارہ جو چل رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہم نے آج دیکھ لیا ہے، یہی کام آنے والے لوگ ہیں. بھائی آپ کو علم ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے، اور جانے کے بعد جو مومن ہوں گے ان کا فیصلہ ہوگا کہ تم نے جنت میں جانا. اللہ ہم سب کو لے جائے. اب جنت اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 100 جنتیں ہیں. جنتوں کے اوپر ایک میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں. وہاں اللہ رب العزت جب ایمان والوں کو اہل جنت میں داخل فرمائیں گے تو پہلے اللہ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب رحیم، السلام علیکم. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندو اور کوئی چاہیے؟ کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، جو جی میں آ گیا، جو طبیعت میں آ گیا مل گیا. اللہ فرمائیں گے بڑے سادے ہو، سب سے بڑی نعمت تو ملی بھی نہیں. عرض کریں گے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب میں تمہیں اپنا قرآن اپنے زبان پاک سے سناؤں گا. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ کہہ دو.
ایمان والے بے قرار ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب آئے تھے، پیارے انداز سے قرآن سنا رہے تھے، آپ کے باپ کے طرز کو گنجا رہے تھے، ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے، تو اب ہم تو رات صبح تک سناتے تو ہم تو سنتے، یا اللہ آپ خود سنائیں گے تو پھر کیا شان ہوگی، پھر جلدی ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھہرو، میں بڑے شان سے سناؤں گا، بڑے پروگرام سے سناؤں گا، بڑے اہتمام سے سناؤں گا۔ ایمان والے بے قرار ہوں گے، لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے جائیں گے کیسے؟ یہاں تو 5 فٹ اوپر نہیں جا سکتے آپ، اوپر یہاں سے زمین سے سورج تک 9 کروڑ 35 لاکھ میل کا سفر ہے، پھر اوپر آسمان ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، پھر اس کے آگے جا کر ایک جنت کی دوسری جنت تک درمیان میں اتنا فیصلہ ہے، اس کے اوپر میدان ہے، وہ کیسے پہنچے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک ہی صورت ہے کہ اس قرآن سے جو وابستہ ہو جائے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ آپ ان کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بس حافظ ہو گئے، نہ حافظ نہیں ہوئے، انہوں نے تو پورا ٹھیکہ لے لیا۔ جن لوگوں نے پڑھایا، جن نے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا، اہتمام کیا، آپ جنہوں نے مالی جانی تعاون کیا، اب وہ لوگ تو قرآن پاک جب یہ بچے جائیں گے، اللہ فرمائے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات۔ قاری صاحب ایک ایک آیات پڑھتا جا، ایک ایک درجہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرے درجے بھی ختم ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے روایت کے مطابق قرآن پاک کی 6666 آیاتیں ہیں اور جنت کی بھی 6666 درجے ہیں۔ اب یہ کہے گا اللہ میں اکیلے جاؤں؟ مولانا صبغت اللہ صاحب نے مدرسے کا اہتمام کیا، استاذ نے پڑھایا، کسی نے قاری صاحب کی تنخواہ کا انتظام کیا، کسی نے کھانے کا انتظام کیا، اس لیے تو میں پڑھا کہ اس میں کئیوں کا خدمات شامل ہیں، تو اے اللہ میں اکیلے جاؤں؟ اللہ فرمائے کہ نہیں، وَشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، کم از کم 10 آدمی اس کے متعلقین میں سے، منتظمین میں سے، معاونین میں سے، جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائیں گے ان سب کو لے کر جنت میں لے جاتے۔ تو چلنے کا راستہ بتا دیا کہ وہاں 6666 درجے ہیں اور قرآن کی بھی 6666 آیاتیں ہیں، تو ایک ایک آیات پڑھتا جائے گا، ایک ایک درجہ چڑھتا جائے گا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تقرأ ہوا۔ تو آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ قرآن کی برکت سے، قرآن کی محبت میں آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور ابھی تک میں خیال سے کہ ہم بٹھائے رکھیں تو آپ نے اٹھنے کا نام نہیں لینا۔ یہ ساری قرآن کی برکت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ ہمارے شیخ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی تو برکت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں یعنی اس ٹائم تو ایسے لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی محبت نے بٹھایا ہوا ہے، یہی محبت لے کر آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ آپ پیار کرو، اقرأ القرآن۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس قرآن کو پڑھا کرو، پڑھایا کرو، پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ یہ قرآن پاک جو ہے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہو کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میرا اہتمام کیا، اس نے میرا احترام کیا، اس نے فلاں بچے کے سینے میں رکھوایا، اس نے فلاں کو پڑھایا، تو اس لیے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ آپ سب کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اس ٹائم یہی ہے، اور یہی مدارس دینیہ، لوگ تو ساری دنیا اس کی مخالف ہے، آج سے یعنی کوشش کرتی ہے ہمارے
ہمارے جو کوئی بھی سیاستدان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مدرسے پر بولتے ہیں، لیکن ان سیاستدانوں سے پوچھو کہ تم اسمبلی میں جا کر وزیر ہو کر سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تمہاری تعلیم کا تو یہ عالم ہے کہ تعلیم یافتہ، جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہوتی۔ لیکن ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی سینے میں اللہ نے 30 پارے قرآن پاک رکھا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور یہ انشاءاللہ رہے گا، اور وہ لوگ رہیں گے جس کو اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہو، اس سے رشتہ ہو، اس سے محبت ہو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن انہی بچوں کے ذریعے سے، اسی قرآن سے محبت کے ذریعے سے ہم جنت میں پہنچیں گے۔ تو بھائی ایک ہی راستہ ہے کہ ان اداروں کی سرپرستی کریں، ان کی خدمت کریں، جو لوگ اس کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہی ذریعہ ہمارے دنیا میں بھی کامیابی کا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ہے۔ قرآن کے برکت سے اللہ دنیا میں بھی اپنے نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، رزق میں اضافے فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی محبت ہمیں لے کر اوپر لے جائے گی، جہاں ہر جمعے کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اور پہلے دفعہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سارے پردے ہٹ جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ بوڑھی بھی جوان ہو جائیں گے، یہ 33 سالے ہو جائیں گے، یہ بچے بھی جوان ہو جائیں گے، سب 33 سالے ہوں گے، اور یہی عمر رہے گی، ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی درجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة العافیة فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفة فی آلنا واتمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيع المجيء إلينا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة یا رب العالمین۔ اے الہ ہماری مجلس کو قبول فرما، ان بچوں کا یاد کرنا قبول فرما جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، مالی جانی زبانی، یا اللہ جو محنت کی ہے سب کو اس کا اجر عظیم نصیب فرما، ان کو عالم عمل بنا، اس ادارے کو ہمارے جتنے ادارے کامیابی نصیب فرما، جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یا اللہ ان کے مال و دولت اولاد میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کے اولاد والدین کی تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ملک کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمیں ایک بنا نیک بنا، دنیا سے جائے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس آنے والے تمام سامعین مہمانوں کا شکریہ۔ اب تمام حضرات سے درخواست ہے کہ باہر ادارہ کی طرف سے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو تمام حضرات سامنے والے گیٹ سے بغیر جوتوں کے تشریف لے جائیں، اور جو خوردہ طعام تیار ہیں وہ کھا کے جائیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کھانا کھا کے جائیں۔